السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ والسالمین۔ سلام، نمستے، ست سری اکال۔ وقت آخرت کا نظر آ رہا ہے۔ یہ دنیا بہت جلد فنا ہونے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ مغرور اور غرور اور گھمنڈ اور تکبر میں رہنے والے لوگ ساودھان ہو جائیں۔ اس پروردگار نے 1450 سال پہلے ہی اس وقت آخرت کا ذکر قرآن میں کر دیا ہے۔ قرآن پاک دنیا کی آخری گائیڈ لائن جو انسانوں کو دی گئی تھی، اس میں صاف وارننگ دی گئی تھی کہ اپنا ایمان بڑھانا۔ اب ایمان کہاں سے بڑھتا ہے؟ اس کا راستہ اللہ کے رسول حضرت محمد نے بتایا۔ ایمان بڑھانے کے لیے حضرت محمد کا طریقہ ہر ایک انسان کو اختیار کرنا پڑے گا، اور دولت بڑھانے کے لیے سداد، فرعون، نمرود، قارون، ان کا طریقہ اپنانا پڑے گا، کیونکہ دولتیں ان لوگوں نے بڑھائی تھیں اور ایمان حضرت محمد نے بڑھایا تھا۔ وہ ایمان کیسے بڑھے گا؟ کہ غریبوں کے ساتھ ہمدردی کرنا، جیو جنتوؤں کی حفاظت کرنا۔ پروردگار رحم کرنے والا ہے تو آپ بھی رحم کرنے والے بننا، کسی پہ ظلم نہ کرنا، اور اگر کسی پہ ظلم ہو رہا ہے تو اس ظلم کو ختم کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہنا۔ اور آج دیکھ رہے ہو دنیا کے ہر دیش میں ظلم ہو رہا ہے، بے گناہ لوگوں کو ستایا جا رہا ہے، بے روزگاری بڑھائی جا رہی ہے، اپرادھ بڑھائے جا رہے ہیں۔ دنیا کے ہر دیش میں شاسن کرنے والا شیطان دنیا کا خدا بن رہا ہے۔ ابھی اندور کے اندر پانی کے اندر زہریلے پدارتھ ڈال کر کتنے لوگوں کی جان لے لی۔ کیمیکلوں کا چھڑکاؤ کر کر آسمان سے، ہوائی جہازوں سے زمین کو نشٹ کر رہے ہیں، جنگلوں کو ختم کر رہے ہیں، جانوروں کو ختم کر رہے ہیں، انسانوں کو ختم کر رہے ہیں، اور بھیڑ بکریوں کے طرح، بوائلر مرغے کی طرح ہر ایک انسان اپنی موت کا انتظار کر رہا ہے۔ اس ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھاتا کیونکہ اسے شیطان سے ڈر لگ رہا ہے۔ یہ خدا اور بھگوان کو بھول گیا اور دنیا میں بنائے ہوئے شیطان کے نظام میں مبتلا ہو گیا۔ قرآن نے ذکر کر کے بتایا کہ ہم تمہاری دولت تمہارے اوپر ڈالیں گے، اور جہنم کے اندر تم کو جب ڈالیں گے تو تمہاری دولت جلائی جائے گی، پگھلائی جائے گی، اور تمہارے جسموں کو جلائے گی۔ اب آپ بتائیے، 1450 سال پہلے دولت کے بارے میں کہہ دیا، تو اوریجنل دولت کیا تھی؟ سونا۔ سونا ہی ایسا دھاتو ہے جو جلایا جاتا ہے، تپایا جاتا ہے۔ کاغذ کو جلایا نہیں جاتا۔ کاغذ کو اگر جلائے گا تو ایک ہی بار میں ختم ہو جائے گا۔ کاغذ بار بار نہیں جلتا، کاغذ کی طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ قرآن نے 1450 سال پہلے کہہ دیا کہ اگر تم شیطان کے راستے پر نکل جاؤ گے تو ایمان سے محروم ہو جاؤ گے۔ ایمان کیا ہے؟ سونے کے سکے کو چلن میں رکھنا، اپنے پاس زیادہ جمع نہ کرنا، اپنے خرچے کے علاوہ زیادہ اس کو اکٹھا نہ کرنا۔ یہی شرط نکالی حضرت محمد نے، اور انہوں نے لوگوں سے کہا یہ زیوروں کو ختم کرو، روپیے کو کیوں گھروں کے اندر اسٹاک کرتے ہو؟ زیور کی شکل دے کے تم روپیے کو کیوں ختم کرتے ہو؟ حضرت محمد نے جب اپنے چچا ابو لہب سے کہا تو ابو لہب نے کہا تم پاگل ہو، تم پاگل ہو، کیونکہ انہوں نے خدا کی بات پالی تھی۔ جو گل کو پالے وہ پاگل ہو جاتا ہے۔ تو آپ کے چچا نے منع کر دیا کہ ہم آپ کی بنائی ہوئی ویوستھا کے اندر شامل نہیں، کیونکہ ویوستھا پریورتن حضرت محمد نے کری۔ جب ویوستھا پریورتن کری تو گھر کے ہی لوگوں نے ان کو پیچھے کھینچا، پریوار ہی ان کا دشمن بنا، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ غریبوں کے شوشن ہو، لوگ غلام بنتے رہے، آزاد زندگی کسی کی نہ رہے،
اور جو آزاد رہے گا وہی رائے حق حضرت محمد کا طریقہ پائے گا، اور جو غلام بن جائے گا وہ پھر غلامی میں ہی زندگی گزارے گا۔ اس لیے انہوں نے اس غلامی کے خلاف آواز اٹھائی، حضرت بلال کو آزاد کیا۔ اب اس شیطان نے پروردگار سے وعدہ کرا تھا کہ اے باری تعالیٰ، تو جس انسان کو مٹی کا بنا رہا ہے، یہ مٹی کا بنا ہوا انسان ایک روز خدا بنے گا اور لوگوں سے کہے گا کہ مجھے سجدہ کہو، مجھے سجدہ کرو۔ آج دنیا کا ہر ایک نیتا یہی تو کہہ رہا ہے کہ رات کو لائٹ بجھا دو، موم بتی جلا لو، تالی بجاؤ، تھالی بجاؤ۔ دنیا میں ہر ایک مٹی کا بنا ہوا پتلا خدا بننے کی کوشش کر رہا ہے، فرعون بننے کی کوشش کر رہا ہے، صداد نمرود سے بھی آگے نکل رہا ہے۔ انہوں نے کیا جنت بنائی تھی؟ اس دور کے اندر الیگزا آ گئی۔ الیگزا کا مقصد کہ جو جنت میں تم سوچتے تھے، سوچنے کی طاقت تمہیں پرماتما دیتا، وہ طاقت تمہیں شیطان دنیا میں دے رہا ہے۔ الیگزا سے بول دو، وہ سارے کام کر رہی ہے۔ تمہیں نرک کی آگ کے لیے الیگزا تیار کر رہی ہے۔ 1 روپے میں 777 ملی گرام سونا ہمارا شیطان نے لیا ہے۔ کتنے میں لیا ہے؟ 1 روپے میں 777 ملی گرام سونا، مطلب 12 گرام سونا 15 روپے میں لیا ہے۔ اور آج ہمارے گھروں کی قیمت 1 کروڑ، 1.5 کروڑ، 5 کروڑ، 2 کروڑ، 10 لاکھ، 20 لاکھ۔ اب ذرا اس کا ٹارگٹ ملاؤ، اس میں کتنا سونا آئے گا؟ انداز کر کے دیکھو، چھوٹے سے چھوٹے امیر کے پاس کتنا سونا آ جائے گا۔ یہ شیطان خدا کے گھر تم کو اس 1 روپے میں اتنا ہی سونا دلائے گا۔ اس نے دنیا میں تم سے لیا ہے، لیکن آخرت کے لیے اس نے جمع کیا ہے۔ جو تمہاری زمینوں کی قیمتیں آج بڑھائی جا رہی ہیں، تمہاری دولتوں کا آج انبار لگایا جا رہا ہے، اس دولت کے بدلے وہاں سونا دے گا، اور تمہاری قبر کے اندر اس سونے کو پروردگار تپائے گا، جلائے گا۔ وہ تمہارے جسموں کو انگارہ بنائیں گی، پھر ٹھنڈی ہو جائیں گی، پھر جلائے گا۔ اس لیے سونا ایسا دھاتو ہے کہ یہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اس لیے جہنم کا عذاب انسان کے اوپر سے کبھی ختم نہیں ہوگا۔ جہنم کا عذاب جو قرآن میں آیا ہے وہ سچا ہے، کیونکہ سونا ایسی دھاتو ہے، یہ کبھی ختم نہیں ہوتی، آپ کو ہمیشہ نرک کے اندر جلاتا رہے گا۔ ذرا غور کرو، 10 20 لاکھ روپے کی گاڑیاں ہمارے پاس ہیں، کروڑوں روپے کے مکان ہمارے پاس ہیں، کروڑوں روپے کی زمین ہمارے پاس ہے۔ کل یہ بئی کھاتا جب پرماتما خدا کے سامنے ہمارا پیش کیا جائے گا تو 1 روپے میں 777 ملی گرام سونے دلایا جائے گا، اور وہ سونا جب تمہارے پاس ٹنوں سے ہو جائے گا تو تمہارے ہی انتم سمے میں باندھا بن جائے گا۔ انتم سمے کون سا ہوتا ہے؟ موکش کو پانا، سناتن میں کہتے ہیں موکش پانا، اور اسلام دھرم میں کہتے ہیں کہ سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ مل جانا۔ اور اعمال نامہ سیدھے ہاتھ میں اسی کو ملے گا جس نے دنیا میں دیابان بن کر رحم لوگوں کو تقسیم کیا، کسی پہ ظلم نہیں کیا، کسی پہ اتیاچار نہیں کیا۔